السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میرا نام ڈاکٹر امین ساجد اور ہمارا آج کا لیکچر ہے مطالعہ پاکستان کے حوالے سے۔ مطالعہ پاکستان کے پچھلے لیکچر میں ہم نے 1962 کا آئین اور 1961 کے مسلم آئلی قوانین کا جائزہ لیا تھا۔ بیسیکلی ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ ہے جنرل ایوب خان کا دور۔ جنرل ایوب خان کے دور کے کیا واقعات اہم جو تھے، کیا کیا چیزیں اس دور میں ہوئیں، ہم ان کا جائزہ لینے کی کوشش کریں۔ اسی سلسلے میں ایک انتہائی اہم واقعہ جو تھا وہ 1965 کے انتخابات تھے۔ 1962 میں جو آئین بنا اس کے تحت جو ہے وہ بی ڈی ممبرز، بنیادی جمہوریت کے ممبران جو تھے، جو ہم نے پورا بتایا تھا کہ یونین کونسل اور پھر وہ تحصیل کونسل، تھانہ کونسل، اس کے بعد جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کونسل اور ڈویژنل کونسل تک کے وہ ممبران جو ہے منتخب ہوئے تھے۔ اس کے بعد یہ جو ممبران تھے انہوں نے صدر پاکستان کا اور دوسرے جو امیدواران تھے ان کا، جو انتظامی امور کے لیے ذمہ داران تھے، ان کا انتخاب کرنے کے لیے یہ بطور ادارہ کام کرتے تھے کہ یہ جو الیکٹڈ ممبرز تھے یہ ایک ادارہ تھا جس نے صدر پاکستان کا انتخاب کرنا تھا، جس نے باقی جو آئینی ادارے تھے، آئینی جو عہدے تھے ان کے لیے لوگوں کا وفاقی طور پہ انتخاب کرنا تھا۔ 1962 کے آئین کے تحت جو انتخابات ہوئے تھے ان کی مدت ختم ہو گئی 1964 کے نومبر دسمبر میں۔ دوبارہ انتخابات ہوئے۔ دوبارہ انتخابات کے بعد اب اگلا مرحلہ تھا صدارتی انتخاب کا۔ جو صدارتی انتخاب ہوا، اس صدارتی انتخاب میں 4 امیدواران تھے۔ ایک امیدوار جنرل ایوب خان تھے، دوسری امیدوار محترمہ فاطمہ جناح تھیں، اور تیسرے 2 اس کے علاوہ امیدوار تھے جو کہ نون نہیں ہیں۔ اصل جو مقابلہ تھا وہ انہی 2 کے درمیان تھا۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح اصل میں جو ایوب خان کا ایک آمرانہ نظام حکومت قائم ہو گیا تھا اس کے سخت خلاف تھیں۔ کسی عہدے یا اقتدار کا لالچ نہیں تھا۔ اپنی پیرانہ سالی، اپنی کثیر العمری بڑھاپے کے باوجود، صحت خراب ہونے کے باوجود ملک کو آمریت سے بچانے کے لیے اور جمہوری اداروں کو بحال اور مضبوط کرنے کے لیے محترمہ فاطمہ جناح نے انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا۔ یہ ایسی شخصیت تھی جن کا قائد اعظم کے بعد سب سے زیادہ احترام محترمہ فاطمہ جناح کا کیا جاتا تھا۔ تو اب جب نکلی انتخاب کے لیے کیمپین چلانے کے لیے تو محترمہ فاطمہ جناح نے کراچی سے ڈھاکہ تک جدھر کا رخ کیا، عوام جو تھی وہ جوک در جوک ان کے استقبال کے لیے پہنچی اور ان کو سننے کے لیے پہنچی اور ان کو سپورٹ کرنے کے لیے پہنچی۔ یہ جو عوامی اعتماد تھا یہ بہت زیادہ تھا۔ ایوبی حکومت جو ہے وہ اس کو برداشت نہیں کر پائی۔ اس انتخاب میں بہت ساری شرمناک باتیں ہوئیں۔ محترمہ فاطمہ جناح کے کردار پر بھی باتیں کی گئیں اور بہت سارے گھٹیا لوگوں نے بہت ساری گھٹیا چیزیں کی۔ خرید و فروخت بی ڈی ممبرز کی ہوئی، ان کو دھونس دھمکیوں سے جو ہے وہ جنرل ایوب خان کو ووٹ دینے کے لیے مجبور کیا گیا، جبکہ عوامی طور پہ حالات یہ تھے کہ محترمہ فاطمہ جناح جس طرف کا رخ کرتی تھی وہاں پہ عوام جس جگہ پہ جلسے کا اعلان کرتی تھی وہاں پہ محترمہ کے پہنچنے سے پہلے پنڈال بھر چکے ہوتے تھے۔ عوام نے ان کا فقید المثال استقبال کیا ہر جگہ پہ، اور یہ جو استقبال تھا یہ اس سے زیادہ جوش و خروش کے ساتھ تھا جتنا استقبال 1958 میں جنرل ایوب خان کا کیا گیا تھا جب انہوں نے مارشل لا لگایا تھا۔ جس جوش و خروش سے ان کا استقبال کیا گیا تھا، عوام نے ان سے بہت ساری امیدیں لگائی تھیں، وہ امیدیں پوری نہیں ہوئیں۔ جب وہ امیدیں پوری نہیں ہوئیں تو عوام نے obviously کسی اور کی طرف دیکھنا تھا، اور وہ اور جو ہے وہ محترمہ فاطمہ جناح سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے محترمہ فاطمہ جناح نے ہر جگہ پہ جو ہے وہ ایک فقید المثال استقبال ہوا۔ اس انتخاب میں جو بی ڈی ممبرز تھے یا بنیادی جمہوریتوں کے جو ارکان تھے ان کی تعداد 80,000 سے بڑھا کر
1,20,000 کر دی گئی. 1,20,000 کر دی گئی. 1,20,000 جو ہے وہ ان کی تعداد کر دی گئی. ایوب خان نے پہلے اپنے آپ کو جو ہے وہ انہی بی ڈی ممبر سے الیکٹ کروایا تھا. 1965 میں دوبارہ انہی ممبر سے اس نے اپنی صدارت جو تھی وہ دوبارہ خود کو صدر منتخب کروا لیا, اور محترمہ فاطمہ جناح جو ہے ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. انہی ارکان نے صدر, صوبائی اسمبلیاں, مرکزی اسمبلیوں کے انتخاب کے لیے جو ہے وہ کردار ادا کرنا تھا. تو یہ ارکان جو منتخب ارکان تھے یہ یا بک چکے تھے یا دھوس دھمکیوں سے دبا دیے گئے تھے. اور ایک مفاد پرست ٹولہ جو ہمیشہ چڑھتے سورج کی پوجا کرتا ہے, وہ بھی محترمہ فاطمہ جناح کے خلاف اپنی تمام تر غلاظتوں کے ساتھ, تمام تر کمینگیوں کے ساتھ, جو ہماری تاریخ کا شرمناک حصہ ہیں, ان کے ساتھ جو ہے وہ میدان انتخاب میں موجود تھا. کچھ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار تھے جنہوں نے محترمہ کے کردار کشی کرنے کی پوری کوشش کی. ان کے کردار پر کیچڑ اٹھالا گیا, ان کے بارے میں بہت سی نازیبا باتیں کی گئیں. بہرحال یہ ایک بدترین انتخاب تھا جس نے ایوب خان کی جو رہی سہی مقبولیت تھی اس کو بھی ختم کر دیا, اور عوام ایوب خان سے مکمل طور پہ مایوس ہو گئے. اس انتخاب کا سیاست پر کیا اثر ہوا؟ یہ جو بنیادی جمہوریتوں کا نظام تھا یہ ایوب خان کے زوال کا ایک باعث بنا. چونکہ تمام حزب اختلاف کی جو جماعتیں تھیں انہوں نے اس انتخاب کی بنیاد پہ ایوب خان پر دھاندلی کا الزام لگایا, جو کافی حد تک درست تھا. پوری عوام کو خریدنا ممکن نہیں ہوتا, لیکن چند لوگوں کو خریدنا ممکن ہوتا ہے, اور یہی آج تک ہمارے سسٹم کے ساتھ ہوتا چلا ہے. آزاد امیدواران کے نام پہ آج بھی جو ہے وہ ہمارے نمائندے بکتے چلے آ رہے ہیں. کبھی جو ہے وہ فارورڈ بلاک کے نام پہ بکتے ہیں, کبھی جو ہے وہ آزاد امیدواران جو ہے وہ ہر کامیاب ہونے والی پارٹی کی گود میں جا بیٹھتے ہیں, تو کبھی چھوٹی جماعتیں جو ہے وہ خرید و فروخت کے ذریعے اپنے ووٹ جو ہے وہ بڑی جماعتوں کے پلڑے میں ڈال دیتی ہیں. نظریاتی اور ملکی مفاد یہ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. یہ ہماری سیاست کا آج تک ایک شرمناک باب ہے جسے کہیں نہ کہیں بند ہونا چاہیے. سیاست خدمت کے لیے ہونی چاہیے, سیاست نظریے کے اوپر ہونی چاہیے. سیاسی وفاداریاں بدلنے کا, ہارس ٹریڈنگ کا جو سسٹم ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. بہرحال ان اپوزیشن جماعتوں نے انتخابات پہ دھاندلی کا الزام لگا کر ایک عوامی رابطہ مہم شروع کی, اور مشرقی پاکستان میں اس انتخاب سے وہ جو ایک احساس محرومی اور احساس کمتری تھا وہ بہت مضبوط ہوا. مشرقی پاکستان جو رقبے میں تو شاید مغربی پاکستان سے کم تھا, لیکن آبادی میں جو ہے وہ آبادی جو مشرقی پاکستان کی ہے وہ مغربی پاکستان سے زیادہ تھی. لیکن حقیقت یہ تھی کہ ان کو ان کی نمائندگی جو ہے وہ پراپرلی نہیں دی جا رہی تھی. اس احساس محرومی کو کم کرنے کی, ختم کرنے کی کوششیں نہیں کی جا رہی تھی. جیسے آج بلوچستان کے جو کچھ علاقے ہیں وہاں پہ جو ہے وہ ایک احساس محرومی پایا جاتا ہے کہ وی آر بیکورڈز, ہمیں پیچھے رکھ دیا گیا ہے. ہماری ترقی اور اس کے لیے ملک جو وفاقی حکومت ہے, وفاق جو ہے سینٹرل گورنمنٹ جو ہے وہ سنجیدہ نہیں ہے. حکومت اس کے لیے کوششیں کر رہی ہے, لیکن ان کوششوں کو ذرا زیادہ ہونا چاہیے تاکہ وہ احساس محرومی کم کیا جا سکے. اور اسی احساس محرومی کو بڑھا چڑھا کے دشمن کے ایجنٹ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں, اور پھر ایک انریسٹ کی, ایک بے یقینی کی, ایک اضطراب کی کیفیت جو ہے وہ پیدا کی جاتی ہے, اور اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں دشمن قوتیں, جو آج بار بار بھارتی جو ناپاک ذہن کے لوگ ہیں ان کے ذمہ داران تک جو بلوچستان کا نام لے کے کہتے ہیں بلوچوں میں باغی عناصر کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے,
اور ایک سازش جو ہے پنپ رہی ہے، دشمن موقع کے انتظار میں، اور وہ موقع اسے ہم دیتے ہیں۔ ہم اگر اپنے لوگوں تک جو ہے وہ اپنی ساری جو چیزیں ہیں ان کو فیئر رکھیں، ہم بلوچستان کے لوگوں کو، KPK کے لوگوں کو، سندھ کے، پنجاب کے سب لوگوں کو ایک برابر کے حصے سے ٹریٹ کیا جائے، برابر کا سلوک کیا جائے، برابر کی فیسلٹیز پرووائڈ کی جائیں، اور اگر برابر کی فیسلٹیز پرووائڈ نہیں کی جاتی تو ان کو آگے بڑھنے کے لیے زیادہ موقع دیے جائے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں، تو ان کو موقع دیے جانے چاہیے تاکہ وہ احساس محرومی ختم ہو، وہ احساس کمتری ختم ہو کہ ہم سیکنڈ سٹیزنز ہیں، ہم ثانوی شہری ہیں، پرائمری شہری جو اصل شہری ہیں، جو ڈومینیٹ کرتے ہیں، سسٹم چلاتے ہیں، وہ پنجاب والے ہیں یا وہ سندھ والے ہیں یا وہ KPK والے ہیں۔ یہ احساس محرومی ختم ہونا چاہیے، اور محب وطن لوگوں کو بھی اس میں کردار ادا کرنا چاہیے کہ وہ کسی ایسی پنپنے والی سازش کا نہ خود شکار ہوں نہ اپنے آس پاس رہنے والوں کو شکار ہونے دیں۔ پاکستان کے کسی دور دراز کونے میں رہنے والا کوئی ایک شہری بھی جو ہے وہ پاکستان کا اتنا ہی شہری ہے جتنا کوئی محل میں رہنے والا ہے۔ جو جھونپڑی، صحرا یا ایک دور دراز پہاڑی علاقے میں بیٹھا ہوا غریب آدمی ہے، پاکستان پر اس کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کسی بھی حکمران کا ہے، اور ان کو ان کا حق ملنا چاہیے۔ یہ اس ملک کی بقا کے لیے بہت ضروری ہے۔ بہرحال بات جو ہے وہ آگے نکل گئی۔ مشرقی پاکستان میں اس وقت جو احساس محرومی پیدا ہوا اس کو ختم کرنے کے لیے وہاں سے مجیب الرحمان کی جماعت عوامی لیگ جو تھی اس نے 6 نکات پیش کیے تھے، اور اس میں ایک نئے آئین کا بھی مطالبہ کیا گیا تھا۔ جماعتی اور علاقائی عناصر، علاقائی مطلب بلوچستان کے جو علاقائی ایک علاقے کے جو لوگ تھے اور مختلف جماعتیں جو اپوزیشن کی تھیں، ان سب کی ایوب خان کے خلاف ایک تحریک شروع ہو گئی، اور پھر عوام جو تھی انہوں نے بھی ایوب خان کے خلاف جو ہے وہ اضطراب محسوس کیا، اس کے خلاف کھڑے ہو گئے، اور اس تحریک نے حکومت کو ہلا کر رکھ دیا، اور یہی تحریک بعد میں ایوبی حکومت کے خاتمے کا باعث بنی، اور انہی حالات میں 1965 کی جنگ ہوئی تھی۔ انشاءاللہ ہم اپنے آنے والے لیکچر میں 1965 کی پاک بھارت جنگ جو ہے اس کو بھی ذکر کریں گے اور اس کا جائزہ لیں گے۔ ہمارا آج کا لیکچر جو ہے وہ یہی 2 چھوٹے سے ٹاپکس تھے جن پہ ہم نے بات کی۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔